ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب مقبوضہ بیت المقدس سمیت کئی علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے، اسٹاک ایکسچینج کی عمارت ملیہ میٹ، ہولون شہر میں بھی تباہی پھیل گئی۔ ایران نے بیرشیبا میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے کمانڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ ٹیکنالوجی پارک میں آرمی انٹیلیجنس کیمپ پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اسرائیل پر تازہ حملوں میں سجیر میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایرانی حملوں میں 137 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کا 15واں مرحلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ حیفا اور تل ابیب میں عسکری مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 100 سے زائد خودکش ڈرون اسرائیلی ہدف پر داغے گئے۔ حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ A message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there is a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." اسرائیل ایران جنگ، امریکی صدر ٹرمپ 2 ہفتے میں اہم فیصلہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ میں کہا جو بھی ہونا ہے 2 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ اسرائیل ایران جنگ پر 2 ہفتے میں امریکی کردار کا فیصلہ کریں گے۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران سے مذاکرات کا امکان ہے اور فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ صدر ٹرمپ بات چیت کے آپشن کو طاقت کے استعمال پر ترجیح دیتے ہیں۔ امریکہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ حکومت اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گی۔ ایران پر حملے کی منظوری نہیں تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبروں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا امریکی اخبار کو آئیڈیا نہیں کہ ایران سے متعلق کیا سوچ رہا ہوں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی لیکن حتمی حکم جاری نہیں کیا۔ منگل کی رات سینئر مشیروں کو بتایا ایران پر حملے کا فی الحتمی حکم نہیں دیا تاکہ دیکھا جا سکے گا ایران اپنا جوہری پروگرام تو کرتا ہے یا نہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹرمپ بنکر بسٹر بم استعمال کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر مشیروں سے آج مشاورت کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج یورپی ملکوں کے اہم منصوبوں سے جنیوا میں ملاقات ہوگی۔ عباس عراقچی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات یورپی ملکوں کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ جرمن سفارتی ذرائع نے غیر ملکی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایران اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ میں مذاکرات ایٹمی پروگرام پر ہوں گے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ملاقات میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا اجلاس بھی ہوگا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی امریکی ہم منصب سے ملاقات کے بعد جنیوا روانہ۔ مارکو روبیو سے ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا ایران کو جوہری ہتھیار بنانے نہیں دے سکتے، مذاکرات کے لیے تاحال ایک ونڈو موجود ہے، سفارتی حل کے لیے کوشاں ہے۔ ٹرمپ پر ایران کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا دباؤ۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ٹرمپ سے فوجی کارروائی نہ کرنے کی اپیل، کہا تنازع میں مزید اضافے کا باعث بنے گی۔ سٹارمر نے فریقین سے معاملے کو سفارتی سطح پر حل کرنے پر زور دیا۔ روس نے بھی امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت سے باز رہنے کا کہا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ایران اسرائیل جنگ میں امریکی فوجی مداخلت انتہائی خطرناک قدم ہوگی۔ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے بند کرے۔ روس کو وہ شہر میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے تحفظ سے متعلق تشویش ہے جہاں روسی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران اسرائیل جنگ پر ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے
اس ہنگامی اجلاس کی درخواست کو روس، چین، پاکستان اور الجزائر کی حمایت حاصل ہے۔ اجلاس میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے کردار پر کھل کر بات کی جائے گی اور ممکنہ طور پر کشیدگی کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی دباؤ بڑھایا جائے گا۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت، OIC وزرائے خارجہ اجلاس کل استنبول میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ افتتاحی سیشن سے ترکی کے صدر طیب اردوان خطاب کریں گے۔ OIC رابطہ گروپ برائے کشمیر کا اجلاس اتوار کو ہوگا۔ اسرائیل کا 20 لڑاکا طیاروں سے ایران پر تازہ حملہ، میزائل لانچر اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر اور نتنز پر بھی حملہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی قسم کی کاری کا کوئی خطرہ نہیں، تنصیبات کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ ایرانی فورسز کا کہنا ہے اسرائیل کے متعدد ڈرونز گرا دیے گئے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایران میں اموات کی تعداد 639 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بیان پر یو ٹرن لے لیا۔ نیتن یاہو کہتے ہیں ایرانی حکومت کی تبدیلی ایرانی عوام کا اندرونی معاملہ ہے۔ اسرائیلی حملوں کا مقصد دفاع اور جوہری خطرے کا خاتمہ ہے۔ ایرانی عوام ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ نیتن یاہو نے ایران میں حکومت تبدیلی کے لیے باقاعدہ ویڈیو بیان جاری کیا تھا۔ عالمی سطح پر شدید تنقید کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان پر یو ٹرن لے لیا۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کہتے ہیں اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے۔ اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ جنگ میں شامل ہوا تو خطہ جہنم بن جائے گا۔ امریکہ کتنی طاقتور ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ یہ جنگ امریکہ کی نہیں، اسرائیل امریکہ کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات نتیجہ خیز مرحلے میں تھے۔ اسرائیل نے مذاکرات سبوتاژ کرنے کے لیے حملہ کیا۔ امریکہ اب بھی مذاکرات کے لیے پیغامات بھیج رہا ہے۔ جارحیت ختم ہونے کے بعد بات چیت کریں گے۔ روس اور چین کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسرائیلی اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے موقف اپنایا۔ ایران کے جوہری پروگرام پر خدشات کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس پر سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہے، ہمیں کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا لبنان شام پر بھی حملے کر چکا، عراق پر جو گزری وہ سب کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران پر حملہ آور ہے۔ ہمیں اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا۔ ایران اسرائیل کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں، پاکستان بھارت کو جواب دیتا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جا رہے ہیں۔ دعا ہے پاکستان دشمن کی بد نظروں سے ہمیشہ محفوظ رہے اور ملک ترقی کرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم سے ملاقات۔ قوت بصارت سے محروم سائمہ سلیم UN مشن میں پاکستان کی نمائندہ ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سائمہ سلیم کی ذہانت، عزم اور کاوشوں کو سراہا۔ کہا سائمہ سلیم قوم کے لیے ایک چمکتا ستارہ اور خصوصی افراد کے لیے عزم و ہمت کی زندہ مثال ہے۔ فیلڈ مارشل کی خصوصی طور پر بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا معاملہ اٹھانے پر سائمہ سلیم کی تعریف۔ سائمہ سلیم نے UN میں اپنے امور سے متعلق آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل کی پاکستان کے موقف کے فروغ میں سفارتکار کی کوششوں کی تعریف بھی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی اہمیت نمایاں ہوئی، یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئی۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا۔
फील्ड मार्शल को अमेरिका में शानदार प्रोटोकॉल मिला, इस तरह दुनिया में किसी को मदऊ नहीं किया गया। आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुस्बत चीजें लेकर आ रहे हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फौकियत दी। DGISPR की कराची में सैलानी IT प्रोग्राम के तलबा से गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। अपने दौरे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम उनका एक शानदार इस्तकबाल कराची एयरपोर्ट पे कल करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती महाज पर भारत का बयानिया मलियामेट हो गया। बिलावल भुट्टो आज कराची तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह का ऐलान, कहा बेहतर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में पेश किया गया। बिलावल भुट्टो ने जंग के दौरान भी इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। नेवल चीफ ने सदर मुमलिकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया की भरपूर रद्द अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आज बजट पर वोटिंग का अमल शुरू होना है, लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अरकान पार्लियामेंट को कहता हूं असेंबली में जाकर वोटिंग नहीं करनी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम बजट पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर टेक ओवर कर सकते हैं। इनके फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे को टेक ओवर करने की साजिश है। वफाकी हुकूमत को पैगाम है कि आप हमें कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। मैं किसी भी वक्त असेंबली को तहलील कर सकता हूं, ये मेरा अख्तियार है। कराची सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला, फायरिंग की जद में आकर 7 साला बच्ची जां बहक। पुलिस के मुताबिक फकीर गोट पर मुलजमान लूट मार कर रहे थे कि पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। भैंस कॉलोनी में शहरियों और गाड़ी की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, छीनी हुई रकम बरामद। सीसी से जायद तमाम गाड़ियों पर कार्बन लेवी आयद। हाइब्रिड गाड़ियों को इस्तिस्ना इतलाक 1 जुलाई से। कौमी असेंबली की खजाना कमेटी ने फाइनेंस बिल की तजवीज मंजूर कर ली। 1300 सीसी से 1800 सीसी तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी 2% होगी। 1800 सीसी से जायद तमाम गाड़ियों पर 3% कार्बन लेवी होगी। सयाहों के लिए खुशखबरी। मानसहरा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने महानजी के मकाम पर स्टील का बड़ा पुल नस्ब कर दिया। केपी और जीबी के दरमियान गुज़िश्ता 3 रोज से बरसता वादी का गान मुनक़ता, ट्रैफिक बहाल। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। महकमा तालीम सिंध AIYB ग्लोबल के साथ मिलकर स्टेम प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों में 300 स्टेम लैब बनाएंगे। महकमा तालीम स्टेम AIYB ग्लोबल और बैतुल इस्लाम ट्रस्ट के इश्तराक से पाकिस्तान स्टेम स्कूल की सरपरस्ती करेगा। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की सोच के साथ स्टेम को लिंक करना अहम है। गजा पर वहशियाना हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। काबिज इसराइली फौज इमदादी मराकज पर हमलों से बाज न आई। खाने की तलाश में निकले 12 फलस्तीनी निशाना बन गए। पनाह गुज़ीन कैंप और सेफ जोन पर बम बरसाए जा रहे हैं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 55,706 हो गई। 1,30,000 से ज्यादा जख्मी है।